غزوہ ذات الرقاع، بنی انمار، بنی محارب، بنی ثعلبہ، سمجھانا، بنی غطفان، بنی انمار، یہ سارے اسی غزوے میں ان قبائل کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ مقام نخلہ، مقام ذی قرد، یہ سارے متقارب قریب قریب جگہ ہیں۔ ذات الرقاع، نخل، ذی قرد، انمار، یہ سارے قریب قریب جگہ ہے، اس لیے ایک باب کے اندر ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرب مسافت کی وجہ سے ذکر کیا۔ علیحدہ علیحدہ یہ غزوات نہیں ہے، ایک ہی غزوہ ہے، یہ مقامات قریب قریب جگہ ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھو اچھی طرح۔ اچھا، مغالطہ میں وغیرہ آپ پڑھ جائیں گے کہ بنی انمار کون سا غزوہ ہے، بنی نخلہ کون سا ہے، ذی قرد کون سا ہے، تو یہ سمجھو کہ غزوہ ایک ہے، نخلہ اور ذی قرد، ذات الرقاع، یہ جگہ کے نام ہے قریب قریب۔ محارب، بنی ثعلبہ، بنی انمار، یہ قبائل ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ان قبائل کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس لیے ان قبائل کا نام ذکر کیا۔ سمجھا گیا خلاصہ یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھو۔ تو صلاۃ خوف کے 8 طریقے ہیں، یہاں امام بخاری نے بھی 3-4 ان میں سے ذکر کیا ہے۔ ایک تو پہلے حدیث میں گزرا کہ ایک رکعت پڑھائے اور وہ کیا کرے، پھر دوسری رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے چلے جائے۔ دوسرا جو آ جائے ان کو ایک رکعت پڑھائے، ان کے ساتھ اکٹھے نبی علیہ السلام سلام پھیرے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔ اب اس میں آج کیا ہے، ان طائفۃ صفت معہ، ایک حصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، وطائفۃ وجاہ العدو، ایک دشمن کے سامنے، فصلی باللتی معہ، پہلی جو طائفہ ہے ایک رکعت نبی علیہ السلام نے ان کو پڑھایا، ثم ثبت قائما، کڑے کڑے نبی علیہ السلام انتظار کیا، اتموا، انہوں نے تنہا دوسری رکعت پڑھ کر نماز پوری کر کے ثم انصرفوا، چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، سمجھا گیا ہے نہیں؟ فصفوا وجاہ، یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، وجاءت الطائفۃ، دوسری جماعت آ گئی، فصلی بہم الرکعہ، نبی علیہ السلام کی ایک رکعت باقی تھے ان کو پڑھایا، بقیت من صلاتی، ثم ثبت جالسا، ان کو ایک رکعت پڑھا کر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، انہوں نے دوسری رکعت پڑھ کر ثم سلم بہم، اکٹھے ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا۔ وقال معاذ حدثنا هشام عن زہیر عن جابر قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل، مقام النخل، فذكر صلاة الخوف، قال مالک وذلك احسن ما سمعت في صلاة الخوف، تابعه الليث عن هشام عن زید بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ بنی انمار، بنی انمار یہ قبیلہ ہے، محارب قبیلہ ہے، بنی ثعلبہ قبیلہ ہے، یہی ایک ہی غزوہ ہے۔ چلو حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن طوال عن سعد بن حضرمة قال يقوم الإمام مستقبل قبلة وقال منهم معهم قال من قبل العدو ووجوهه إلى العدو
الركوع ويصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون فلہ سنتان نبی علیہ السلام کی 2 رکعت ان کی ایک رکعت جماعت میں. چلو تو اس میں قائمن کا نہ ذکر ہے اس حدیث میں نہ جالسن کا ذکر ہے. پہلے میں قائمن بھی جالسن بھی. فرق سمجھا کرو کچھ. ہاں حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابي حازم عن يحيى عن سمع قاسم اخبرني صالح بن خوات عن سالم حدثه قوله غزوہ ذات الرقاع میں اسی غزوہ ذات الرقاع میں واپسی کا یہ واقعہ ہے. اس غزوہ میں لڑائی تو ہوئی نہیں. جب واپس آ رہے تھے دوپہر کا وقت گرمی کا معمول یہی تھا کہ جس وادی میں درخت زیادہ ہوتے تو درختوں کے سایہ میں صحابہ کرام قیام کرتے تھے اور جو درخت سب سے زیادہ سایہ والا اس کو نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑتے تھے. تو فرمایا کہ کفل جب واپس ہو گیا نبی علیہ السلام کفل معہ صحابہ بھی واپس فادرکتہم القائلہ قیلولہ کا وقت آ گیا. قائلہ قیلولہ دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں. قیلولہ کا وقت آ گیا. فی واد کثیر العضاء ایسا وادی کہ اس میں کانٹے دار درخت کیکر کے درخت بہت تھے. کثیر العضاء کانٹے دار درخت کیکر درخت وہ کیکر کے درخت. فنزل نبی علیہ السلام اترے وتفرق الناس لوگ درختوں کے نیچے سایہ لینے کے لیے تقسیم ہو گئے. یستظلون بالشجر کہ وہ سایہ حاصل کرتے تھے درخت. فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ دیکھا کہ ایک بادی نشین آدمی ہے جالسن بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے. فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یہ شخص اخترت سیفی میرے تلوار کو چمڑے سے نکالا وَأَنَا نَائِمٌ میں سویا ہوا تھا. فَاسْتَيْقَظْتُ میں بیدار ہو گیا. وَهُوَ فِي يَدِهِ اس آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھا. سلطن ننگی تلوار چمڑے سے نکالا. فقال علی مجھے اس نے کہا من یمنعک بتا کہ آپ کو کون بچائے گا. منی میرے سے کون آپ کو. قلت تو نبی علیہ السلام فرماتے میں نے کہا اللہ اللہ مجھے بچائے گا. میرا بچانے والا اللہ تعالیٰ کی. فہا ہوا ذا جالس وہ شخص یہ ہے بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ. ثم لم یعاقب ہو نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں اس کو سزا نہیں دیا. وقال ابان کی روایت میں اس طرح ہے کہ حدثنی یحییٰ بن کثیر عن ابی سلمہ عن جابر قال كنا مع النبی بذات الرقاع اس میں ذات الرقاع نہیں تھا. یہ کلمہ ذات اس میں جابر کی روایت میں ذات الرقاع ہے. فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجْرَةٍ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے دوپہر کو ٹھہرتے شجرۃ ذلیلۃ سایہ دار درخت کو ترکنا اس کو نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑتے تھے. فجاء رجل ایک شخص آیا مشرک کافر
وسیف نبی علیہ السلام کی تلوار معلق لٹکی ہوئی تھی شجر درخت میں. فاخترسہ نکالا اس کو. فقال کیا کہا اس شخص نے؟ تخافنی مجھ سے ڈرتا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تیرے سے میں نہیں ڈرتا. اس میں تھا کہ کون تجھے بچائے گا، یہاں ہے کہ تو ڈرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. قال فمن یمنعک منی، پھر کون بچائے گا آپ کو میرے سے؟ فرمایا اللہ. فتحددہ، صحابہ دیکھ کر کے وہ ڈانٹنے لگے. سمجھا گیا؟ اس شخص کا نام ہے غورث بن حارث. آگے لکھا ہوا ہے نا غورث بن حارث. یہ حملہ کرنے والا کافر عرب، سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد دوپہر کا ٹائم تھا نا، قیلولہ کیا، وہ وقت ظہر کا آ گیا. وَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، نماز شروع کی گئی. فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ، نبی علیہ السلام نے ایک طائفہ کو 2 رکعت نماز پڑھایا. ثُمَّ تَأَخَّرُوا، یہ 2 پڑھ کر چلے گئے. وَصَلَّى، دوسری طائفہ کو 2 رکعت نبی علیہ السلام نے پڑھایا. تو کان نبی علیہ السلام کے 4 رکعت ہو گئی. وَلِلْقَوْمِ، ہر طائفہ کے 2 رکعت. سمجھا گیا؟ یہ بہت اشکال کا محل ہے. سمجھا گیا نا؟ یہ بہت مشکل مقام ہے. تو غزوہ ایک ہے، یہ غزوہ ذات الرقاع ہے. غزوہ ذات الرقاع ہے نا. تو پہلے کیا ہے، ہر طائفہ کو 1 رکعت پڑھایا، کیونکہ سفر ہے نا. اور اس میں ہے کہ ہر طائفہ کو 2 رکعت پڑھایا. تو سفر میں 2 رکعت کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بہت اشکال کا مقام ہے. خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھو. سمجھ آ گیا نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال کہ یہ بھی واقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے. غزوہ ذات الرقاع میں نبی علیہ السلام 1 رکعت پڑھایا کہ سفر تھا. تو یہاں ہے 2 رکعت پڑھایا، کیسے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا جواب کہ اس وقت ہر فرض کو 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا. تو ایک طائفہ کو نبی علیہ السلام نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں پہلے طائفہ کو 2 رکعت فرض پڑھایا، دوسرے کو نبی علیہ السلام کی نماز نفل، دوسرے طائفہ کا فرض. کہ مفترض کا خلف المتنفل اقتداء جائز ہے. امام شافعی فرماتے، وہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے جو دوسری طائفہ کو پڑھایا، آپ کی نماز نفل اور طائفہ کی فرض. امام شافعی صاحب اس طرح جواب. بات آ گئی سمجھ میں؟ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک فرض کو 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا. کہ پہلے کو بھی فرض پڑھایا، دوسروں کو بھی فرض پڑھایا. ایک وقت میں ایک فرض کو 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جو صحیح جواب ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ جواب سب سے بہتر صحیح جواب ہے. یاد رکھو، اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ بخاری جلد ثانی میں بہت پیچیدہ عبارات آتے ہیں.
سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بخاری جلد ثانی آسان ہے، واہ، وہ آسان کہے گا اس کو جس نے نہیں سمجھا ہے بخاری۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ جلد ثانی پہلے سے بھی سخت ہے، عبارت کے لحاظ پیچیدہ اس میں پہلے بھی گزرا ہے، ادھر آیا، آگے بھی اور آئیں گے، اور بھی عبارات آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات کو سمجھا کرو اچھی طرح۔ آسان ہوتا تو انور شاہ کشمیری فرماتے 13 مرتبہ میں نے بین السطور بخاری کا مطالعہ کیا، باقی تو تمام شروحات کو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بخاری قرآن کریم کی طرح ایک شرح سے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کریم بھی ایک تفسیر سے حل نہیں ہوتا، وہاں متعدد تفاسیر مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ بخاری کے لیے بہت سے شروحات مطالعہ کرے گا تب بخاری حل ہوگا، ویسے نہیں حل ہوتا۔ سمجھ میں؟ قرآن بخاری دونوں ایک جیسے مشکل ہے، دونوں ایک جیسے مشکل ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا بہترین جواب، فرمایا یہاں رکعتین مراد فصلی بطائفہ، رکعتین سے 2 رکعت نماز مراد نہیں، یہاں رکعتین سے مراد ہے تسلیمتین، 2 سلام مراد ہے۔ ایک طائفہ کو نماز پڑھایا، انہوں نے نماز پوری کر کے خود سلام پھیر کر کے چلے گئے، سمجھا؟ دوسری جو طائفہ آیا ان کو 2 رکعت پڑھایا، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام اکٹھے سلام پھیرا، تو 2 سلام یہ ہو گئے، وہ بھی تو حکماً امام کے پیچھے شمار ہوتے ہیں، گویا کہ وہ سلام بھی نبی علیہ السلام کے لیے شمار ہو گئے، 2 وہ سلام 2 یہ، تو نبی علیہ السلام کے 4 ہو گئے تسلیم، اور قوم کے 2 تسلیم۔ بہترین توجیہ ہے، سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ سمجھا؟ اس سے بہترین کسی نے جواب، کسی شارح نے جواب نہیں دیا ہے۔ انور شاہ کشمیری کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ ان کی جہاں توجیحات حرف آخر ہے، جس سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ مگر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ توجیحات کا سمجھنا آسان نہیں، بہت سخت۔ تو فصلى بطائفة ثم تأخر صلى بطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي 4 تسليمات وللقوم ركعتين تسليمتين. وقال مسدد عن ابي عوانة عن ابي بشر اسم الرجل، وہ حملہ اور کا نام کیا ہے؟ غورس بن حارث. وقاتل فیہا، اسی لڑائی میں فرمایا صحابہ نے محارب بن خصفہ اس قبیلے سے لڑا، بنو ثعلبہ سے لڑا، بنی انمار سے لڑا اور بنی غفار سے لڑا. وقال ابو الزبیر عن جابر کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل، مقام نخل میں ہم فصل الخوف، صلاۃ خوف پڑھایا. سمجھا گیا یا نہیں؟ وقال ابو ہریرہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نجد صلاۃ الخوف. وانما جاء ابو ہریرہ، آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس ایام خیبر، سمجھا، خیبر کے زمانے میں. تو اس پر بھی توجیہ پہلے گزر گیا کہ غزوہ ذات الرقاع 1 مرتبہ پیش آیا یا 2 مرتبہ پیش آیا، ایک خیبر سے پہلے، دوسرا خیبر کے بعد.
باب غزوہ، بس آگے بہت اہم باب آ رہا ہے۔